السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں ایک دعا بہت ہی مشہور ہے جسے دعائے منزل کہا جاتا ہے۔ کئی لوگ اسے ہر صبح پڑھتے ہیں، کئی شام کو پڑھتے ہیں، بعض سفر سے پہلے پڑھتے ہیں اور بعض کا یقین ہے کہ اس کے پڑھنے سے جادو، نظر بد، جنات، بیماریوں اور ہر قسم کی مصیبت سے حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے کہ دعائے منزل آخر ہے کیا؟ کیا یہ قرآن کی کوئی مستقل صورت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام سے کوئی دعا سکھائی تھی، یا پھر یہ قرآن کی مختلف آیات کا ایک مجموعہ ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا اس کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا صرف لوگوں میں ہی مشہور ہو گئی ہے؟ اگر آج تک آپ نے ابھی صرف دوسروں کو دیکھ کر دعائے منزل پڑھی ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کی سوچ بدل سکتی ہے۔ آج ہم نہ صرف دعائے منزل کا مکمل اردو ترجمہ سمجھیں گے بلکہ ہر اہم آیت کو آسان تفسیر سے بھی جانیں گے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان آیات کا اصل پیغام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں نازل فرمایا اور ان کے ذریعے بندوں کو کون سا ایمان، کون سا یقین اور کون سی روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ ہم یہ بھی واضح کریں گے کہ کون سی باتیں صحیح ہیں اور کون سی باتیں مشہور ہو گئی ہیں لیکن ان کی کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں ہے، کیونکہ دین میں سب سے بڑی نعمت صرف عبادت کرنا ہی نہیں بلکہ صحیح طریقے سے عبادت کرنا ہے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تو وہ صرف الفاظ ہی نہیں رہتا بلکہ دلوں کی شفا، روح کی غذا اور زندگی کا راستہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور ہم قرآن میں وہ چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کو شفا اور رحمت ہے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم دعائے منزل کو صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ اسے سمجھیں گے، اس پر غور کریں گے اور جانیں گے کہ اس کی اصل برکت اس کے الفاظ میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان، تدبیر اور عمل میں ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ممکن ہے آج آپ کی پہلی مرتبہ دعائے منزل کی وہ حقیقت جانیں جو بہت کم ہی لوگوں کو معلوم ہے۔ تعارف۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ دعائے منزل قرآن مجید کی کوئی الگ صورت ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ مستقل دعا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم کی مختلف صورتوں کی منتخب آیات کا ایک مجموعہ ہے جسے برصغیر کے بعض علماء نے حفاظتی اذکار اور تلاوت کی سہولت کے لیے مرتب کیا۔ اس مجموعے میں شامل تمام آیات قرآن مجید کا حصہ ہیں، اس لیے ان کی تلاوت یقیناً باعث ثواب ہے۔ البتہ یہ بات کہنا درست نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے منزل کے نام سے اسی ترتیب کو پڑھنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اسے پڑھنا غلط ہے، بلکہ درست بات یہ ہے کہ چونکہ یہ سب قرآن کی آیات ہیں اس لیے ان کی تلاوت باعث اجر ہے۔ البتہ ان کے بارے میں ایسی مخصوصی فضیلت بیان نہیں کرنی چاہیے جو قرآن یا صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو۔ یہی اعتدال ہے، یہی تحقیق ہے اور یہی اہل سنت کا طریقہ ہے۔ آئیے اب ہم دعائے منزل کی پہلی آیات، ان کا اردو ترجمہ، آسان تفسیر سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ آپ کو میں بتا دوں، دعائے نور جو ہے بہت ہی پیاری دعا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں اوپر سے لے کر نیچے اس کا تعارف میں ہی بتا دیا کہ یہ پڑھنا ہمارے لیے باعث اجر ثواب ہے۔ اگر ہم اسے پڑھیں گے تو ہمارے لیے ہمیں ثواب ملے گا، ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ اور اگر پہلی بات ہے، ہمیں جب اس میں قرآن کی آیات کی بتائی گئی ہے ترتیبیر، تو ہمیں اسے پڑھنا چاہیے۔ جس ٹائم پر مرضی چاہے ہم لوگ پڑھ لیں، صبح کو پڑھ لیں، شام کو پڑھ لیں، جس ٹائم مرضی چاہے ہم پڑھیں۔ اس کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ ہم پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، باعث ثواب اجر ہے پڑھنے کا۔ اگر نہیں پڑھتے تب بھی غلط نہیں کہنا، کیونکہ یہ قرآن کی آیات اس میں موجود ہیں۔
جس کی وجہ سے اسے پڑھنے سے ہمیں ثواب ہوگا۔ آپ کو اس کی تفسیر اور ترجمہ کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو اس کی وضاحت سمجھ آئی ہے یا آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو وہ بھی مجھے لازماً بتائیں۔ یہ بہت مختصر اس کی تفسیر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ لاسٹ میں یہ بھی بتاتے چلوں، دعائے منزل سے عام طور پر جو مراد وہ قرآنی آیات کا مجموعہ ہے جو برصغیر میں حفاظتی اذکار کے طور پر پڑھا جاتا تھا۔ یہ میں نے آپ کو نیچے پڑھ کر بھی بتایا تھا، مزید دوبارہ آپ کو بتا دیا ہے۔ تو یہ دعا اس لیے نازل کی تھی، اگر آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ کوشش کیا کریں جس میں قرآن کی بات آ جائے تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لیا کریں، جس سے ہمارے مسائل، مشکلاتیں، پریشانیاں سب دور ہو جائیں گی، اور اپنا ایمان اللہ پہ مضبوط کریں اور اپنے رب سے دل کی لو لگائیں اور اللہ سے مانگیں، بے تحاشا اللہ سے عشق اور محبت سے مانگیں۔ خدا نوازتا ہے۔ خدا پہ یقین رکھیں اور خدا پہ بھروسہ رکھیں اور اپنے رب سے مانگیں اور اپنے رب کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کر کے جو بھی مسائل ہیں وہ اپنے رب سے شیئر کریں اور رب سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ سارے مسائل آپ کے حل ہوں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو سمجھ آئی ہے اور پسند آئی ہے تو میرے چینل کو کر دیں لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، اور اگر آپ چاہتے ہیں کسی صورت کے متعلق آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں، میں آپ کو اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ اور وضاحت آپ کو اس کے لیے میں آپ کے لیے ایک ویڈیو الگ سے بنا کر دے دوں گی، اگر آپ کا کسی بھی صورت کی تفسیر اور ترجمہ اگر آپ مجھ سے چاہتے ہیں۔ میری ویڈیو کو اگر آپ پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔